اسی لیے جن مشائخ کو اللہ نے حقیقی مقام نصیب فرمایا تھا نا، وہ اپنی ذات کو مقصد بنانے سے خود کتراتے تھے، ہٹتے تھے اس سے، اور ان کے احوال اس کی گواہی دیتے تھے کہ یہ شخص اپنی ذات سے بہت بلند ہے۔ نفی اور ہر ایک میں نفی تھی اپنی ذات کی، اللہ کا اثبات اور اللہ کی محبت کا، اور بھولے سے بھی کبھی خیال میں نہیں آتا تھا کہ کوئی شخص ہم سے بیعت ہو جائے، مرید ہو جائے، ہمارا معتقد ہو جائے۔ اور اللہ کا اتنا تسلط، قہر، خدا کا غلبہ، خدا کی محبت، کہ اس کے مقابلے میں دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت، شخصیت، پیسہ کچھ نہیں، اللہ ہے اور کچھ نہیں۔ یہ عملی زندگی میں ہم نے دیکھا اپنے بزرگوں۔ آخری مرتبہ جب ہم حاضر ہوئے رائے بریلی میں، رمضان گزارا، تمہارے شیخ مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، بیعت بھی ایک طرح سے بے دلی سے ہوتی تھی، لوگوں کے گروہ در گروہ آتے تھے، 30 40 50 آدمی آتے تھے وہ یک وقت بیعت ہونے کے لیے، اور شروع کرتے تھے بیعت کے الفاظ، اور جب اس پہ پہنچتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے تو بیعت وغیرہ تو ساری ایک طرف رہ جاتی تھی، پوری توحید کا واعظ شروع ہو جاتا تھا۔ دیکھو اللہ ایک ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ کو ذات اور صفات میں ایک ماننا، اور دیکھو یہ شرک کی رسومات ادا نہیں کرنا، یہ چیز یا پھر کوئی یاد دلاتا تھا بیعت بھی ہے، تو بیعت کے جملے وغیرہ بس دعا کرتے تھے۔ خدا کا اتنا غلبہ تھا، خدا پرستی کا اتنا غلبہ تھا۔ یہ ایک طرف کے نقصانات ہیں، اور دوسری طرف کیا ہوتا ہے؟ حب مال، حب جاہ بڑھتی، حب جاہ بڑھتی ہے اس طرح سے کہ انسان اس کا خوگر ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ چومے جائیں، میرے لیے کھڑا ہوا جائے۔ آپ کسی خانقاہ میں چلے جائیں اور شیخ آئیں اور کوئی کھڑا نہ ہو تو پھر جو درگت بنتی ہے وہ وہاں دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ اس وقت تو لوگ چپ ہو جاتے ہیں، بعد میں ہر کوئی کہتا ہے حضرت تشریف لائے اور تم کھڑے نہیں ہوئے، یہ کیا ہے؟ اور بلا کے تنبیہ بھی کی جاتی ہے کہ حقوق شیخ اور آداب شیخ اور فلاں اور فلاں، یہ سب کی سب قسمیں جو ہے نا بالآخر اس پہ پہنچتی ہیں کہ اگر اللہ ہے تو میں بھی ہوں، اور اللہ کی تعظیم کرو نہ کرو معاذ اللہ میری ہونی چاہیے، استغفر اللہ۔ یہ حب جاہ ہے، اور آخری چیز جو صدیقین کے دلوں سے نکلتی ہے نا وہ حب جاہ ہے۔ اپنے کو اس قابل سمجھنا کہ عہدہ میرا حق بنتا ہے، اپنے آپ کو اس قابل سمجھنا کہ شیخ ہونا مجھ پہ ختم ہے، جھوٹے مناقب، جھوٹے فضائل، کتابیں لکھوانا، اپنے نام سے چھپوانا، یہ سب کیا ہے؟ جھوٹ کو ترویج دینا، جھوٹے خواب گھڑنا، اور لوگوں کی راہ مارنا۔ ایسے ایسے جھوٹے قصے گھڑتے ہیں کیونکہ تربیت ہوتی نہیں کہ سچ بولنا ہے، سچ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ یہ کون کہتا ہے بے ادبی اور بے اکرامی میں پڑھو؟ یہ تو کسی عام کافر کے ساتھ بھی یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ شیخ بہرحال قابل احترام تو ہے ہی،
لیکن وہ ترویج ہوتی ہے، سن کے خوش ہونا ہوتا ہے، لمبے قصے۔ یاد آتی ہے ازواں غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات۔ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے، سلسلہ نقشبندیہ کے 13ویں صدی کے مجدد تھے۔ بہت بڑا مقام تھا ان کا، یعنی ان کی علو مرتبت کا حال یہ تھا کہ حرمین شریفین میں فجر کی نماز پڑھ کے یہ ترک عثمانی مشائخ بیٹھتے تھے، ان کے خلفاء تھے۔ اللہ نے اتنی قبولیت دی تھی۔ سر سید کے والد، انہوں نے اپنی زندگی حضرت میں فنا کر دی تھی، ہمیشہ حضرت کے پاس رہے، کمال کی فنائیت تھی ان میں۔ دلی خانقاہ میں آپ جائیں، پتہ نہیں پہلے بیان کیا ہے یا نہیں، جہاں حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ ہے نا، اس میں آپ جائیں تو وہاں پہ مختلف جگہوں پہ گرین ماربل لگا ہوا ہے انڈین۔ وہ جو گرین ماربل لگا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نیچے کسی کی قبر ہے۔ وہاں کے ماحول، اور اب تو ساری اکثر آبادی ہندوؤں کی ہو گئی وہاں، ان سب چیزوں کے پیش نظر خانقاہ والوں نے یہ کیا۔ تو مولانا غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو حجرہ تھا، اسی میں وہ دفن ہے، ان کے ساتھ حضرت ابوالخیر رحمۃ اللہ دفن ہے، ان کے ساتھ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ دفن ہے۔ تو وہاں دروازہ ایک ہی ہے اور وہاں پہ گرین ماربل لگا ہوا ہے، تو جب اندر جانا تھا ہم نے بھی تو پاؤں رکھنے میں جھجک محسوس ہوئی، تو ہم نے پوچھا یہ کس کی قبر ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ سر سید کے والد کی قبر ہے۔ حیرت ہوئی کہ کیا؟ تو انہوں نے کہا حضرت کی چونکہ کوئی اولاد وغیرہ تھی نہیں، شادی کا سلسلہ تھا نہیں ایسا، تو سر سید کے والد نے ساری زندگی حضرت کی خدمت کی۔ کوئی بھی آتا تھا تو پوچھ کے ان سے پھر اندر حجرے میں حضرت پڑھ رہے ہیں، تلاوت ذکر یہ وہ، ہاں فارغ ہیں اب چلے جائیے۔ تو وفات سے پہلے سر سید کے والد نے کہا کہ اتنے برس ہوئے کوئی میری اجازت کے بغیر حضرت سے ملنے اندر نہیں گیا، تو مجھے مرنے کے بعد اس چوکھٹ پہ یہاں میری قبر بنانا تاکہ کوئی شخص اس حجرے میں میری قبر پہ پاؤں رکھے بغیر نہ جا سکے۔ محبت تھی، جذبات تھے ان کے۔ سر سید کی پیدائش سے پہلے انہوں نے بڑا اصرار کیا، ان کا حضرت یہ بتائیں کسی طرح کہ یہ وہ جو ان کی کشف کی ایک کیفیت تھی بڑی مضبوط، ان کا حضرت کبھی پتہ چلے کہ میرے ہاں بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی تو بتائیے۔ حضرت نے ایک دن بہت ہنسے اور فرمایا رات تمہارے بیٹے کو میں نے خواب میں دیکھا۔ اس زمانے میں مسلمانوں میں بہت بڑا جھگڑا تھا کہ کرسی پہ بیٹھ کے ٹیبل پہ کھانا یہ کفر ہے یا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ یہ ہمارے لیے تو اب کوئی بات نہیں رہی، اس زمانے میں یہ کفر اسلام کا جھگڑا تھا۔ ہمیں تو اب ہنسی آ رہی ہے نا، اس زمانے میں جو آدمی کرسی پہ بیٹھ جاتا تھا کہتے تھے یہ کرسٹان ہو گیا، کافر ہو گیا، کرسچن ہو گیا۔ کرسچن یہاں تھا گورنر جنرل، تو کہتے کرسٹان ہو گیا۔ لکڑی کے بٹن لگانے کی بجائے یہ جو اب ہم بٹن لگا رہے ہیں یہ تو کوئی لگا نہیں سکتا تھا۔ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ حضرت نے شروع فرمائی، حضرت کے مفتی صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے جد امجد، بہت بڑا مقام تھا۔ عید کے دن داماد ملنے آئے، وہ علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے کہیں، تو انہوں نے بٹن لگا رکھے، تو حضرت نے فرمایا کہ بس اب ہم ہندوستان میں نہیں رہیں گے۔ تو مفتی مظفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان سے کسی نے عرض کیا حضرت کیوں؟ فرمایا
افسوس ہمارے گھرانے میں بھی اب کفر کے شاعر آنے لگے. میرے دامادوں کو دیکھو بٹن لگا لیے ہجرت کر گئے. یہ اس زمانے میں اتنا صحیح تعصب تھا کہ تہذیب کا رنگ کس کا چڑھ رہا ہے, تہذیب کدھر کو جا رہی. بٹن لگانے نہ لگانے سے زیادہ اہم مسئلہ یہ تھا کہ ہم کن کے رنگ میں رنگے جا رہے ہیں. اصل پیچھے بات یہ تھی. تو سر سید کے والد کو حضرت بہت ہنسے اور فرمایا کہ ہم نے رات تمہارے بیٹے کو خواب میں دیکھا. تو فرمایا وہ تو بالکل کرسٹان تھا, اور میز سامنے رکھی ہوئی تھی, وہ کرسی پہ بیٹھا اور انگریز سوٹ پہنے ہوئے کھانا کھا رہا تھا. بڑے پریشان ہوئے, کہنے کہ حضرت مار دوں, قتل کر دوں, کیا کروں. حضرت نہیں, بہت لمبی داڑھی بھی ہم نے دیکھی, اس کا مطلب ہے کہ مسلمان ہوگا اور اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا. مولانا غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی. کتنے واقعات ان کے یاد آتے ہیں. صدیقین پہ جو آخری چیز وارد ہوتی ہے نا, وہ اپنی بڑائی ہے کہ میری یہ حیثیت, اور اپنی ذات کی نفی سر کٹا ہوا تھا ان بڑے حضرات کے. کوئی حیثیت ایسی نہیں تھی کہ جس سے پتہ چلے ان کی علو مرتبت کا کہ اتنے بڑے آدمی ہیں. کوئی امتیاز نہیں تھا, کوئی اپنے لیے نشان مقرر نہیں تھا, بالکل سادہ زندگی. ریاست ٹونک سے نواب صاحب آئے اور پٹھان تھے کہ ٹوٹے پڑتے تھے. وسط ایشیا تک اثر پہنچا ہے حضرت کا. ایشیائی ریاستیں, پورا عالم اسلام, شام, ترکی, مصر, ایران, کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں غلام علی صاحب رحمۃ اللہ کے خلفاء نے جا کے لوگوں کی تربیت نہ کی. اور حالت یہ تھی کہ کسی نے پوچھا حضرت اپنی حالات کا بیان کریں, تو فرمایا لنگک زیری لنگک بالا, ایک چادر باندھ رکھی ہے اور ایک اوپر اوڑھ رکھی ہے. نئے غم دزدو نئے غم کالا, نہ اس کی پرواہ ہے کہ کوئی چرا کر لے جائے گا, نہ اس کا سوچا ہے کبھی کہ گم گئی تو کیا کریں گے, اور لے لیں گے. کسی طرح خلق خدا سے محبت تعظیم, وہ بھی کوئی آدمی ہے جس سے انسانوں سے محبت نہ ہو, یہ ایک الگ چیپٹر ہے. لیکن اتنی محبت کہ خدا کا حکم ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے, اور خدا کی بات ساکت ہوتی ہے تو ہو جائے. شیخ کو مقصود بالذات بنا لینا, یہ گمراہی باقی لوگوں میں آئی. وگرنہ جن لوگوں کو اللہ نے علم دیا تھا, جن لوگوں کو اللہ نے سمجھ اور شعور دیا ہے, ہمیشہ ان چیزوں سے بچتے رہے کہ کسی طرح ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ تصوف ان روایات کی پرستش کا نام بن جائے.